کوئی لڑکی پسند ہے تو نکاح کرو. کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی. ہاں اللہ نے کہا ہے نکاح کرو. دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلتا کہ تم کو پسند نہیں, تم کو کھجلی کی بیماری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع. ایک پسند کر لو, دوسری پسند کر لو, تیسری پسند کر لو, چوتھی پسند کر لو. لیکن آگے سنو, آگے اللہ کی آیت کہتی ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 3 4 2 تم کرو گے, لیکن عدل کر سکو تب کرنا, انصاف کر سکو تب کرنا. ایک جھمکا ایک بیوی کے لیے لائے, وہی جھمکا دوسری تیسری چوتھی کے لیے بھی ہونا چاہیے. انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ کی کافی ہے. کتنا کافی ہے؟ اب وہ ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے, کما کے نہیں کھلا سکتے, کپڑا نہیں پہنا سکتے, دوائی نہیں دلوا سکتے, بدن میں طاقت نہیں ہے, تو وہ ایک بھی مت کرو. پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ تو ایک تسبیح لے لو, کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ, اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن تاک جھانک نہ کرو. نوجوانوں اپنی نظر کو محفوظ رکھو. دیکھو زنا صرف جسم کا زنا نہیں ہوتا ہے, قربان جاؤ, آنکھ کی بھی زنا ہے, ہاتھوں کا بھی زنا ہے, پیر کا بھی زنا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے دامن کو پاک رکھو. پاک رہو گے اللہ پاک بیوی عطا فرمائے گا. اور سنو, تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے اللہ انعام دے گا, اور اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ارے کتنے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ؟ سبھی تیار تھے. ہاں انشاءاللہ مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کی کٹیا پسیا ہوگی. پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا جو گناہ کیا ہے, پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا, پھر جنت میں جائے گا. سب سے لاسٹ میں جو جنتی ہوگا نا, جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے جائے گا. سب سے لاسٹ میں, سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا, قربان جاؤ جنت کی بہاروں کا کیا کہنا, اس جنتی کا 80,000 غلام ہوگا, 80,000 نوکر ہوگا اس کا. کتنا نوکر ہوگا؟ 80,000. سوچو جو سب سے لاسٹ میں جائے گا اس کا 80,000 غلام ہوگا, جو پہلے جائے گا اس کا کتنا غلام ہوگا, اس کا کتنا نوکر ہوگا, اس کا خدمت کرنے والا کتنا ہوگا. اور قربان جاؤ اللہ ایک ایک مرد کو 72 حوریں دے گا جنت کے اندر. کتنی حوریں دے گا؟ ارے بولو بھائی. نوجوان تو بڑا خوش ہوگا, نوجوان بڑے خوش ہوں گے کہ 72 حوریں ملیں گی. انشاءاللہ ضرور ملے گی. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, تقوی کو اختیار کرو, پرہیزگاری کو اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر میں پیدا کرو. اس لیے کہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جائے گی. ایک دن یہ آنکھیں بند ہونی ہے, یہ آنکھیں بند ہو جائے گی, یہ سانسیں رکنے والی ہے, رک جائے گی. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو, اور جنت میں جانے کی تیاری کرو. اور سب سے بڑی بات ہے, آخرت کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ تیاری ہے نماز. وہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ عمل ہے, کون سا عمل ہے؟ ارے بولو بھائی. نماز. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے, 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے.
ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، ہوش و حواس نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں نماز معاف ہے۔ کب تک نماز معاف ہے؟ جب تک وہ پاگل پن ٹھیک نہ ہو جائے، جب اس کا مینٹل جب تک درست نہ ہو جائے تب تک نماز معاف ہے۔ جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز فرض ہو گئی۔ دوسرا وہ دو دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مر گئے ہیں، مردہ پر نماز، ارے بولو بھائی، مردہ پر نماز بولو، مردہ پر نماز نہیں ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو سمجھو وہ یہ دونوں میں سے کس میں سے ہو، پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ پاگل ہو کہ مر گئے ہو، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، صرف جمعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، اور یہ 5 وقت کی نماز بھی تو پڑھنی ہوگی نا۔ صرف جمعہ پڑھنے والے کا نام ہم رکھیں جمن میاں، جو خالی جمعہ پڑھے گا۔ اس لیے جمعے کی نماز بھی پڑھو، ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ بھی نماز پڑھو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے میرے بچوں، نوجوانوں، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ چھینی گئی کہ نہیں؟ ارے بابری مسجد گئی کہ نہیں؟ قربان جاؤ، سپریم کورٹ نے اقرار کیا کہ بابری مسجد، اس مسجد کے اندر میں کوئی مورتی نہیں، کوئی مندر نہیں ہے، یہ خالص مسجد تھی، کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ ججوں نے اقرار کیا سپریم کورٹ کا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا، اس کے باوجود بھی قربان جاؤ، ہاں انشاءاللہ، ہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدرسوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مدرسوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کیجیے۔ آج دیکھیے عالم یہ ہے کہ ظہر میں 10 نمازی، ظہر میں مسجد میں 10 نمازی، عصر میں 8، مغرب میں 6، عشاء میں 4، اب فجر میں 1 کو نہیں، یہ نمازی گئے کہاں؟ تو پتا چلا کہ یہ نمازی پلنگ توڑ رہا ہے۔ سونے سے ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، سونے سے ہوگا؟ آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبر کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حشر کے میدان کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، الحمدللہ آخرت کو سنوارو۔ یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، آ کر رہے گی۔ اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا رب سوال کرے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ انشاءاللہ تیاری کریں گے میرے بھائی؟ ارے تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا الحمدللہ آپ کے لیے۔ الحمدللہ وہاں کی تیاریوں میں سے پہلی تیاری جو ہے وہ نماز ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلی تیاری نماز۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائے، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ کسان ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، وہیں پر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو۔ الحمدللہ اگر پانی نہیں ہے، مٹی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تاجر ہو، دکان کرتے ہو، الحمدللہ مسجد دور ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، دکان میں ہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جانا، وہیں نماز پڑھ لینا۔ گھر میں ہو، محلے میں مسجد ہے، اذان ہوئی، فوراً الحمدللہ مسجد کے اندر میں حاضری دینا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، کلکتہ کے اندر میں جیش محمد علی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان، اس کے کئی برانچ ہیں۔ جیش محمد علی کا بہت بڑا کپڑا کا وہ کہیے کہ ہول سیلر ہے، لیکن جانتے ہیں اس کے دکان میں کئی اسٹاف کھڑتا ہے، کئی برانچ ہے اس کو، ان کے جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ،
اب سارے اسٹاف، مالک، اونر دکان چھوڑ کے مسجد کی طرف روانہ، گراہک بیٹھا ہوا ہے لاکھوں روپیہ کا کپڑا لے گا، لیکن مالک کا کہنا ہے جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہم کپڑا نہیں بیچیں گے۔ جس کو لینا ہے وہ بیٹھے گا، جس کو نہیں لینا وہ چلا جائے۔ روزی کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ روزی کا مالک اللہ ہے، اس لیے مسلمانوں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی، یہ سانسیں ایک دن رکنی ہے، رک کر رہے گی۔ اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے دنیا میں، اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جنت میں جانے کی تیاری کی ہے، جنت میں جانے کے لیے۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا مکرم مہینہ آ رہا ہے، بڑا محترم مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نوجوان لوگ تیار ہیں، انشاءاللہ اس مہینے کا استقبال کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ، واہ واہ واہ۔ کیسے استقبال کریں گے؟ ارے استقبال کیسے کریں گے؟ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ کر استقبال کرنا ہے۔ کیسے استقبال کریں گے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا ایک روزے دار ایسا ملے گا رمضان میں کہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا۔ یہ روزہ دار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے پہلا روزہ رکھے گا، 28 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا اللہ والا رکھا، ایک نوجوان کو پکڑے ہاتھ، ہم بولے کعبے پہلا رکھا 28 چھوڑ دیا، 30واں کہے رکھا، یہ بیچ میں روزہ کہے نہ رکھا؟ بولا حضرت سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا، روزہ بھاگا جا رہا تھا۔ میرے بچوں نوجوانوں 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو۔ سنو روزے کا بدلہ میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، ہاتھوں سے دے گا اللہ، اس کا انعام، اس کا گفٹ، اس کا تحفہ الحمدللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دے گا۔ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، قربان جاؤ۔ اس لیے نوجوانوں، اچھا کچھ نوجوان جس کی شادی ہے عید بعد، ارے عید بعد شادی کی لگن ہوتی ہے نا، بہت سارے نوجوانوں کی عید بعد شادی ہوتی ہے کہ عید کے 10 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتہ دن بعد، 15 دن بعد شادی ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا منا روزہ مت رکھیے بیٹا، گال پچکی تو عید بعد شادی ہے تمہاری، روزہ مت رکھنا۔ اے نوجوانوں روزہ رکھنے سے گال نہیں پچکتا ہے، روزہ اگر کمزور ہو روزہ رکھو، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ اے نوجوانوں روزہ رکھ کر دیکھو، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا، روزہ رکھ کر دیکھو، اللہ اس کا جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ ہاں ایک آدمی روزہ رکھتا تھا، اور روزہ تو رکھتا تھا، سب کو پتا تھا روزہ رکھتا ہے، لیکن گھر کے بغل میں ایک ندی تھی،
وہ دن میں 4-5 مرتبہ نہاتا تھا. تو کوئی آدمی اس کو پوچھا نا، رے بھائی تم نہاتا کہاں ہے اتنا؟ آدمی نہاتا غسل کرتا ہے ایک بار، تم 4-5 مرتبہ کہاں نہاتا ہے؟ وہ بولتا تھا کہ ہم نہا لیتے ہیں نا تو ہم کو دل کو سکون ملتا ہے، روزہ ہم کو نہیں لگ جاتا ہے. اور وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، ندی میں جا کے ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا. وہ نہانے کے بہانے جاتا تھا، ڈبکی لگاتا تھا، منہ کھولتا تھا، پانی پی کے باہر نکل جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا ہم روزہ ہیں. ایک بار بیٹا پھنسا، ندی میں کودا اور جیسے ہی ڈوبا منہ کھولا پانی پینے کے لیے، ٹینگڑا مچھلی گھس گئی منہ. تب بولا کہ باپ رے باپ، آج لوگ جان جائے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے. اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ روزہ رکھو. شیطان بہکائے گا، شیطان تھوڑا پریشان کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، لیکن روزہ کو نہیں چھوڑنا ہے. نوجوانوں انشاءاللہ روزہ رکھو، تمہارے اندر میں تقویٰ پیدا ہوگا، تمہارے اندر میں پرہیزگاری آ جائے گی. اللہ اس کا انعام اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو آخرت کی تیاری میں سے جو تیاری ہے میرے بھائی، وہ ایک تیاری یہ بھی ہے کہ یہ مدرسہ ہے. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، بخیل جنتوت نہیں جاوے. بخیل جنتوت، ارے بولو بھائی، ارے بولو بھائی، نہیں جاوے. بخیل، اچھا بخیل اپنا جانے نا؟ نہیں جانے، بخیل نہیں جانے. سنو، اس کے 4 کوالٹی ہیں. بخیل کے 4 کوالٹی ہیں، گنتی کرو. بخیل کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی کتنا ہوا؟ 1. بخیل کتنا ہوا؟ کنجر، کنجوس، مکھی چوس. یہ سب سے لو کوالٹی ہے، یہ سب سے لو کوالٹی ہے. ایک گمنام الحمدللہ 200 روپے میرے ہاتھوں میں دیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے اس دان کو قبول کرے گا. آمین بولے ذرا. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ نمازی ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا نماز پڑھنا ہو پڑھ لے. اگر وہ بخیل ہے، اگر وہ کنجوس ہے، اگر وہ مکھی چوس ہے، جنت میں، ارے بولو بھائی، جنت میں نہیں جائے گا. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے. اگر وہ کنجوس ہے جنت میں نہیں جائے گا. تیسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہو تو مصطفیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے. اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا. تو سنو، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا، سونا دیا، چاندی دیا، زمین دیا، جائیداد دیا، تم میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو مسلمانوں بتاؤ، خرچ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ سامعین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے، ٹائم بہت کم ہے. ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں چندہ دے کر آپ ثواب دارین کے مستحق بنے. سامعین اس لیے میرے بھائی جلد سے جلد چندہ لے کے آئیں گے اور ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں کام کریں گے. میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا ہے. مسلمان جو مسلمان ہے الحمدللہ وہ سخی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہاں بہت سارے پڑھے لکھے میرے بھائی میرے بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے گزارش ہے، ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے. آپ سے میرا سوال ہے، اپنی ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، آج جو عمل آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے، تیرا بیٹا بھی کل ہو کر تیرے نام سے ویسا ہی عمل کرے گا. آج اپنے ماں
باپ کے نام پر جو سلوک کرو گے اس کے ساتھ میں تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, میں زیادہ آپ سے نہیں مانگوں گا. 1500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ مجھے کم سے کم 10 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے. الحمدللہ جو 1000 روپیہ 500 روپیہ اپنے ماں باپ کی اصلاح و ثواب کی نیت سے دینا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا انشاءاللہ. میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. اے پہلا نوجوان آیا, اے دیکھیے ماشاءاللہ بھائی, نعرہ لگا دو, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ. اے دیکھیے پہلا نوجوان جی ماشاءاللہ سعید الرحمان صاحب ملکی 200 روپے اللہ انہاں دانتے قبول کرے نو اللہ. اے دیکھیے پہلا نوجوان تیار ہوا. بابو کا نام پوچھئے, کیا نام ہے؟ کی نام بولیے؟ ماشاءاللہ جناب بابو محبوب عالم صاحب بیگم پور کے رہنے والے, انہوں نے 500 روپے دان کیا. اللہ انہاں دانتے قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں کمائی میں صحت میں زندگی برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. اے بابو اور کوئی نوجوان ہے جو 1500 روپے دینا چاہتا ہو انشاءاللہ؟ اے نوجوانوں سنو, یہ 500 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, یہ 1000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. ہردا کے بازار میں لے کر جاؤ گے ماشاءاللہ. اے یہ مولوی محمد سعید الرحمان صاحب ماشاءاللہ پیپر گنج مولوی محمد سعید الرحمان صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ. دیکھیے 10,000 روپے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے تو نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ الحمدللہ. یا اللہ ہمارے حضرت مولوی سعید الرحمان صاحب کی اس دان کو قبول کرے نو. اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا. اے ماشاءاللہ جناب بھائی ایسر الرحمان صاحب 2000 روپے دان کیے ہیں. اے دیکھیے ماشاءاللہ یہ سارے پیسے نقد آ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ انہاں دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. اے مسلمانوں 10 دعا لے لو, 10 دعا لے لو. یہ دعا سستی ہے, سودا سستا ہے. دعا لے لو, اللہ تقدیر بدل دے گا, اللہ مال میں برکت دے گا, اللہ روزی بڑھا دے گا, اللہ عمر کو بڑھا دے گا. صدقہ کرو, ہم زیادہ نہیں مانگے ہیں, دینے والے زیادہ دے رہے ہیں. مولانا سعید الرحمان صاحب 10,000 روپے دیے, ہمارے بھائی نے یہ 2,000 روپے دیا ہے. آپ سے ہم 1,500 مانگ رہے ہیں. آئیے اٹھیے, سوچئے مت. شیطان روکے گا کہ چندہ نہیں دینا. شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ چندہ دے دے گا اس کا گھر جنت میں بن جائے گا. شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے. الحمدللہ حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھیے, پیسہ لے کر آئیے, انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں. اے ماشاءاللہ بھائی جناب محمد شیش محمد صاحب 500 روپے دان کریشن. اللہ شیش محمد بھائی کے دان کو قبول کرے دو. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے. عالمگیر صوبہ گنج ماشاءاللہ 10 بوری سیمنٹ. عالمگیر صوبہ گنج 10 بوری سیمنٹ. اللہ عالمگیر بابو کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے. اے ماشاءاللہ محمد ماجو صاحب 5,000 روپے. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشاءاللہ. بھائی نعرہ لگاؤ بھائی. نوجوان کا جذبہ بڑے زندہ باد, نوجوان کا جذبہ, نعرے تکبیر. بتائیے یہ ہمارے رہبر صاحب ہیں الحمدللہ. ان کا جذبہ دیکھیے, ان کا حوصلہ دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے. جب یہ نعت پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پڑھتے رہے, لوگ سنتے رہے. اللہ نے وہ خوبی عنایت کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہمارا بھائی اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. محمد صغیر 500 روپیہ. اے جناب بھائی محمد صغیر صاحب 500 روپے. اللہ صغیر بھائی کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما. ملکی کے 3 بورا سیمنٹ. ماشاءاللہ محمد مستقیم صاحب ملکی کے 3 بوری سیمنٹ. اللہ مستقیم بھائی کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما. 3,000 روپیہ دیا ہے. ماشاءاللہ جناب بھائی محمد عارف صاحب 3,000 روپے. اے اللہ عارف بھائی کے دان کو قبول کرے نو. عارف بھائی کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے. اللہ عارف بھائی کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے دو.
2000 টাকা হ্যাঁ? সাগির আলম 2000 সগীর আলম ভাই 2000 রুপে দান করেছেন। আল্লাহ ওনার দানটা কবুল করে নো। আল্লাহ সগীর भाई की उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह सगीर भाई के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अब्दुल कय्यूम साहब माशाल्लाह 500 रुपए। अल्लाह अब्दुल कय्यूम भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद मतिउर रहमान साहब 5000 টাকা দিয়েছেন। 1000 টাকা নগদ দিয়েছেন, 4000 টাকা বাকি। अल्लाह इन दानते कबूल करे नो। अल्लाह मतिउर रहमान भाई की उम्र में सेहत में कमाई में बिजनेस में तिजारत में बरकत दे। अल्लाह मतिउर रहमान भाई के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। अभी भोजपुरी की फरमाइश हुई है, आपको भोजपुरी भी इंशाल्लाह हम सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस बैठे रहिए। माशाल्लाह एक नौजवान ने 100 रुपए दिए हैं। ए देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह। अब भाई ये रजाकार लोग कहाँ हैं, कमेटी वाले कहाँ हैं? जलसा के कमेटी वाले रजाकार लोग जितने हैं वो सब आए, सब चंदा दे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद सगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1500 টাকা দিয়েছেন अल्हम्दुलिल्लाह। सगीर भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह सगीर भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। शहनवाज भाई 200 रुपए। अल्लाह शहनवाज भाई के 200 रुपए दान को कबूल कर ले। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई और कोई मेरा भाई है? अरे और कोई है? 100 200 300 400 500 5000 10000 20000 50000 1 लाख रुपए देने वाला। अरे अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। नाम क्या होगा आपका? माशाल्लाह जनाब कारी रहबर साहब। देखो नौजवानों देखो देखो, इनकी आंखें नहीं है, इनकी आंखें नहीं है, लेकिन इनकी तड़प देखो, इनकी मोहब्बत देखो। कुर्बान जाओ, अल्लाह इसको बुलंद करे। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी दे, आखिरत में भी अल्लाह आला मकाम अता फरमाए। इन्होंने कहा कि हजरत मेरे तरफ से भी 100 रुपया है। ये माँ बाप की मोहब्बत है। अल्लाह कारी रहबर साहब के इस दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साहब। जनाब भाई मोहम्मद मतिउर रहमान साहब 300 रुपए। अल्लाह मतिउर रहमान भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए मुसलमानों, अपने माँ बाप के नाम पर ये 500 200 300 रुपये कोई बड़ी रकम है? माशाल्लाह 2 बच्चों ने 100 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके दान के इसके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह इन दोनों बच्चों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। एक नौजवान 100 रुपए। इमरान माशाअल्लाह। माशाअल्लाह शहाबुद्दीन साहब शोभागंज 2000 रुपए। ये देखिए एक नौजवान और आ गया। देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। ये भाई नाम अभी जो आवाज किए कौन सी बोले? मौलाना मरजहान माशाअल्लाह। जो किया अभी इससे पहले कौन चीज बोले? कई तरह का होता है। हाँ बखील। हाँ माशाअल्लाह। बखील 4 क्वालिटी के होते हैं। कुर्बान जाए बेटा, बैठ जल्दी बैठ जल्दी। बखील 4 क्वालिटी का है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक बात याद रखना नौजवानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा झमेले खत्म हो गया। जाओ ना पूर्णिया, देखो पूर्णिया में इतना ना खून टेस्ट करवाएगा ना वहां का डॉक्टर। जय सिंह 500 रुपए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। ये 2000 रुपए मेरे हाथों में, भाई का नाम भूल गए हम, शहाबुद्दीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो जितने नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह दान किया है, ताउन किया है, उनके लिए माँ के लिए एक शेर पढ़ दें। अरे माँ के ऊपर पढ़ दें। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।
ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ اے اللہ شہاب الدین بھائی کے دان کو قبول کر لے، اللہ ان کی عمر میں کمائی میں صحت میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا۔ پیرگنج آئسور سمیتی کا بیٹی 5000۔ اے ماشاءاللہ پیرگنج کے آئسور سمیتی کی بیٹی، آہا اس بہن نے 5000 روپے، دیکھیے میرے ہاتھوں میں ہیں، 5000 روپے اس بہن نے دان کیا ہے۔ اللہ 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 اس بہن کی اس دان کو، اس تعاون کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس بچی کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ اس بچی کے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین بولے دے الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان ہے؟ 500 روپیہ رفت۔ ماشاءاللہ رفعت، اے ماشاءاللہ یہ رفعت ہماری ایک بہن نے 500 روپے دان کیا ہے، اللہ اس دان کو بھی قبول کرے نو اللہ۔ اللہ ہماری بہن کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور کوئی نوجوان ہے جو دینا چاہتا ہے 100 200 300 400 500 5000 10000 20000 50000 100 1 لاکھ دینا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے بچے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آجا بیٹا جا، جلدی آجا، جلدی آؤ، جلدی آؤ، دعا کر دیں گے اللہ حافظ قرآن عالم دین بنا دے گا۔ اور کوئی نوجوان، ایک نوجوان ادھر سے بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہاں دیکھو بھائی، کھانے کا یہاں انتظام کیا گیا ہے، حضرت نے آپ لوگوں کو دعوت دیا، الحمدللہ صرف 20 روپے میں کھانا مل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے 20 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اگر کسی کے پاس نہ بھی ہو، مان کے 20 روپے نہیں ہے تو آپ فری میں کھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دے کر ہی کھانا ہے، اب مجبوری ہے، پیسہ نہیں، پیسہ ہے تو دے دیجیے گا، مدرسے میں جائے گا الحمدللہ ثواب بھی ملے گا۔ ہاں پیسہ نہیں ہے تو آپ فری میں کھا سکتے ہیں، بھوکے مت رہیے گا، کھانے کا انتظام ہے الحمدللہ، اب جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ آزاد صبح گنج 1000۔ ماشاءاللہ جناب بھائی محمد آزاد صاحب شعبہ گنج 1000 روپے دان کیے ہیں، اللہ اس کے دان کو قبول فرما لے، اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا۔ اسد اللہ 200۔ ماشاءاللہ جناب بابو اسد اللہ صاحب 200 روپے، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام۔ ماشاءاللہ عبد الجبار صاحب 500 روپے، اللہ عبد الجبار بھائی کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور کوئی نوجوان ہے بھائی؟ ارے اور کوئی نوجوان ہے؟ اے بابو کچھ بچے چادر رومال لے کر تھوڑا گھوم جائیے، جس کو 1 ٹکا 2 ٹکا 1 ٹکا 2 ٹکا 5 ٹکا 10 ٹکا دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا۔ اے بابو چادر رومال پکڑ لو بیٹا، ثواب ہوگا۔ یہ دونوں نوجوان کھڑے ہو جاؤ تو ثواب ہوگا۔ اے بیٹا چادر رومال پکڑ لو، گھوم جاؤ، جس کو 1 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ دینا ہوگا چادر رومال میں دے دیجیے گا۔ اے مسلمانوں، ہم یہ نہیں کہتے آپ 10,000 دو، 1 روپیہ ہے وہی دے دو، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ چادر رومال دے دیے۔ ارے کوئی گمچھا، ہاں مکئی 50 کلو مکئی اس نے دیا، نام اے ماشاءاللہ جناب بھائی محمد ناظم صاحب ماشاءاللہ 50 کلو مکئی الحمدللہ بھٹا دیے ہیں، اللہ ناظم بھائی کے دان کو قبول فرما لے، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ دیکھیے آپ مکئی بھی دے سکتے ہیں، دھان بھی دے سکتے ہیں، گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، دال بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ، صرف آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیے الحمدللہ، ہر دان کو یہاں پر قبول کیا جائے گا الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان، اے بابو یہ گمچھا لے کر جا رہے ہیں بچے، دیکھیے میرے بھائی آپ کے پاکٹ میں ہے، آپ کے پاکٹ میں ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن رکھ کر نہیں دینا، یہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے، اور کنجوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ماشاءاللہ جناب بھائی محمد محبوب عالم صاحب کولا 500 ٹکا
اللہ ہمارے محبوب بھائی کے اس دان کو قبول فرما لے. اللہ محبوب صاحب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. ماشاء اللہ. عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے. शोभागंज का आरिफ माशाअल्लाह शोभागंज का आरिफ मोहम्मद आरिफ साहब 1000 रुपए. अल्लाह आरिफ साहब के दान को कबूल को फरमा ले. अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम. एमडी हासिल 100 रुपए. अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे. मेरे भाई और कोई है? एक भाई और आ रहा है माशाअल्लाह. अल्लाह इसके भी आने को कबूल फरमा ले. अल्लाह इसके भी देने को कबूल फरमा ले. अल्लाह इसके भी ताउन को कबूल फरमा ले. अल्लाह इसके भी दान को कबूल फरमा ले. माशाअल्लाह. जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है. मोहम्मद एहसान साहब कोला 50 किलो मकई. मोहम्मद नाजिम साहब पीरगंज माशाल्लाह 50 किलो मकई. अब्दुल बसीर साहब शान मोहम्मद कोला अल्हम्दुलिल्लाह 50 किलो मकई. अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता. आमिर चांद 500 रुपये दिया और 1 क्विंटल मकाई. माशाल्लाह अमीर चंद साहब 500 रुपये नगद 1 कुंटल मकई. अल्लाह अमीर साहब के इस दान को कबूल फरमा ले. अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे. मेरे भाई मकई देना चाहते हो मकई दे दो, धान देना चाहते हो धान दे दो, गेहूं देना चाहते हो गेहूं दे दो, दाल देना चाहते हो दाल दे दो, पैसा देना चाहते हो पैसा. इंशाल्लाह जल्दी करो भाई, जल्दी करो. इंशाल्लाह जल्दी तारातोरी करो. अल्हम्दुलिल्लाह तारातोरी करो, जल्दी करो मेरे भाई. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और कुछ लोग 1 कुंटल. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और कोई लोग हैं, और कोई मेरा भाई, कोई नौजवान, कोई मेरा साथी, कोई मेरा दोस्त अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से मदरसा बनाना चाहता हो, मदरसे में अपना चंदा देना चाहता हो, मदरसे में ताउन करना चाहता हो. ए नौजवानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है. इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा. मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा. मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, 1 का बदला 10 है, 1 नेकी का बदला 10 है. और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा. इसलिए बड़ा अच्छा मौका है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. एक भाई और आ रहे हैं मेरे भाई, ये देखिए छोटा सा बच्चा को गोद में लेकर आ रहे हैं. इंशाअल्लाह इसका भी ताउन आ रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह इनके भी आने को कबूल फरमा ले. अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा ले. अल्लाह इसके भी ताउन को कबूल अता फरमा ले. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ माशाअल्लाह 10 टका दिया है. अल्लाह जी बच्चे की उम्र में सेहत में बरकत दे. एक नौजवान और आ रहा है. माशाअल्लाह किधर चला गया है? और कोई है मेरे भाई? अरे और कोई है? और कोई देना चाहता है इंशाअल्लाह कुछ? माशाअल्लाह. ठीक है, दिल जमी के साथ आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए. मेरे बाद भी जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है और दुआ करके यहाँ से जाना है. भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी जो रज़ाकार लोग हैं चादर रुमाल घुमा दें. मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है, औरत के ज़ात ने दी है. मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर आप ताउन करना. इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना देगा.
اللہ تیرے بیٹے کو عالم دین بنا دے گا، اللہ تیرے ماں باپ کو بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے گا۔ اے میرا بھائی آیا ماشاءاللہ، دیکھیے کیا ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے ماشاءاللہ۔ کچھ بڑھا دیئے بابو، کچھ بڑھا دیئے ماشاءاللہ۔ یاسین بابو الحمدللہ 5000 کر دیئے۔ جناب محمد رافق صاحب الحمدللہ ٹھیکیدار ہیں، یہ تو 800 روپے دیے ہیں، حالانکہ ٹھیکیدار ہیں، اللہ اس کے ٹھیکیداری میں برکت عطا فرما دے۔ ہم رفیق بابو سے کہیں گے بھائی اس پر تھوڑا سا خیال کریں، الحمدللہ کم سے کم 5000 روپے آپ کو دیں، 3000 روپے باقی ماشاءاللہ، 800 روپے نقد، یہ کل ٹوٹل الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 3800 روپے دیے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رفیق صاحب کے دان کو قبول فرما لے، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں برکت عطا فرما دے۔ 3000 روپے رفیق صاحب باقی لکھیے، باقی محمد رفیق ٹھیکیدار صاحب 3000 ٹکا باقی۔ اللہ ان کے رفیق صاحب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور میرا کوئی بھائی ہے اور کوئی نوجوان جو چندہ دینا